حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ موجودہ دور کے شعراء میں جس شاعر نے یہ شعر لکھا ہے، میری نظر سے اس سے بڑا شعر نہیں گزرا، اور آپ لوگ عزم کر کے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، اور لوگ تو لے کے چلے حسن عمل روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، اور لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، جب تک سرکار کی آل کا ذکر نہ ہو ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ شاعر کیا کہتے ہیں کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو آقا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک بڑی معروف زمانہ نعت کے دو اشعار اور پھر آمد کی نعت کے۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر
آخری شعر کہ اب میں سمجھا راز چیندا کے ہنسی ہونے کا، اب میں سمجھا راز چیندا کے ہنسی ہونے کا، کہ خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا، زلف زرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا۔ اور آخر میں صرف ایک دو اشعار سرکار کی آمد کی نعت کے، اور کوشش کریں گے سب دوست خوش بیٹھے ہیں اور خوش وقتی ہے کہ سرکار کے میلاد میں آئے ہیں، تو حضور کی آمد کی نعت ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے، آپ لوگ مل کے کہیں گے اللہ ہی اللہ۔ ہاں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، سایہ کیوں نہیں تھا حضور کا؟ یہ روشنی ہے نا، لائٹ ہے، یہ ہے روشنی، اس کی اصل نور ہے، روشنی ہے، اس کا سایہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں سے روشنی نکلے گی، لائٹ کا سایہ نہیں ہوتا۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، اور ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان
سبحان اللہ۔ اب میں بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانہ عقیدت کے لیے ملتمس ہوا چاہتا ہوں صاحبزادہ طاہر سلطان قادری صاحب تشریف لائیں گے جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تمام ابابیل کے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کلام حضرت اعلیٰ حضرت کا آپ نے پڑھنا ہے، سب لوگوں نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ اللہ 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 اللہ
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 ہوئی بٹلا نور کا، ہوئی بٹتا ہمارا نور کا، سجدہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 ماشاءاللہ میرے بھائی محترم میاں حاکم رحمانی صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ہے لاہور مسلم لیگ نون کے، پہلی مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے جگہ بھی انہوں نے وقف کی اور وہ اپنی والدہ محترمہ کے نام سے مجھے انہوں نے بلایا اور کہنے لگے کہ میں نے مسجد بنانی ہے اور عرفان صاحب نے وہاں خدمت کرنی ہے تو کیا رکھوں؟ میں نے کہا جی ماں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، معزز اور محترم شرکاء محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی قبلہ مفتی عاشق بخاری صاحب بہت خوبصورت گفتگو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نال کر رہے سن اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ سی 5-10 منٹ پہ اپنی گفتگو ختم کر کے پھر درود اسلام اور پھر دعا دی طرف اور پھر نشید۔ اج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے اور سعادت دیوے کے جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے۔ میرا اور آپ دا آقا اس کائنات کے اندر تشریف لے رحمت للعالمین بن کر، اور ایسی رحمت کہ اس جہان وچ بھی اس رحمت دا فائدہ ہے اور قبر دے اندر جاؤ گے تو اس رحمت للعالمین دی رحمت دا فائدہ ہے، اور حشر والے دن جاؤ گے تو حشر والے دن بھی میرے حضور دی رحمت دا فائدہ ہے۔ میں بخاری شریف دی حدیث رسول پیش کرنا چاہنا کہ جو لوگ حضور دا میلاد کرتے ہیں انہوں نے کتنا اجر اور کتنا فائدہ ہے۔ آپ دے چاچا ابو لہب آقا علیہ السلام دی جدو ولادت با سعادت ہوئی تو لونڈی نے خادمہ نے آ کے کیا کہ اے میرے آقا مبارک ہوئے، رب العالمین نے دونوں حسین بھتیجا عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابو لہب نے اس بھتیجے دی خوشی دے اندر کہ جیدے والد محترم اس دنیا فانی وچوں چلے گئے، اپنے بھتیجے دی خوشی دے اندر انگلی دا اشارہ کر کے کیا کہ جا اس محمد عربی دے صدقے تینوں اپنی غلامی تو میں آزاد کر چھڑیا۔ اور جس انگلی دے اشارے نال آزادی دا اشارہ دیتا ابو جہل کہندا ہے کہ ہر پیر والے دن میں انگلی چوسنا
اس انگلی دے چوسن دی وجہ تو میرے پورے جسم دے اندر راحت اور سکون میسر ہو جائے۔ علماء نے لکھی ہے کہ میلاد رسول دا فائدہ ایک کافر نو مل سکتا ہے تے نبی دے غلاماں نو کیوں نہ ملے گا؟ مل کے آپ کو سبحان اللہ۔ ایک کافر نو حضور دے میلاد دا فائدہ ہو سکتا ہے تے میرے جیا تواڈے جیا حضور دے جڑے غلام نے انہاں نو کیوں نہ فائدہ ہوے گا؟ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ میرے والد صاحب سال دے اندر 2 مجلساں کر دے سن۔ ایک مجلس ہوندی سی میلاد مصطفیٰ دی اور ایک مجلس ہوندی سی ذکر امام حسین دی۔ تو آپ لکھ دے رہے کہ ایک سال ایسا بھی غربت دا آیا کہ اتنا انتظام نہ کر سکے میرے والد، بس کچھ چنے پنوائے اور چنے تیار کرن تو بعد شام جدو پئی سامنے رکھ کے حضور دا میلاد شروع کیتا۔ آقا دی نعت پڑھنی شروع کی تھی، سب سے اولا جنو حضور نہ پیارے پڑھو سارے بس انشاءاللہ۔ سب سے اولا رانبے اپنے مولا کا پیارا ہوا۔ آواز نہیں آ رہی، سارے پڑھو مل کے، اپنے مولا کا پیارا ہوا رانبے دونوں عالم کا دولا ہوا، دونوں عالم کا دولا ہوا، اور فلک سے اولیاء اولیاء سے رسول، فلک سے اولیاء اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی۔ حضرت شاہ جی لکھ دینے کہ میں حضور دا میلاد اپنے گھر دے اندر سجایا اور حضور دی نعتاں پڑھی، میں وہ چنے اپنے دوستاں دے اندر تقسیم کر دیتے۔ جدو چنے دوستاں دے اندر تقسیم کیتے بس اس ارادے تو میں سو گیا کہ حضور کاش اس سال بھی بہت لنگر ملتا تے زیادہ اچھا لنگر میں پکاندا، لیکن آقا میرے چنے میرا لنگر قبول فرما لینا، اور یاد رکھنا کہ حضور کسی دے لنگر دے محتاج نہیں، حضور دے جدو بھی دیکھتے ہیں تو آدھی نیتاں دیکھتے ہیں۔ بس شاہ جی کہندے نے کہ میں سو گیا اور راتی جس ویلے میں سلطا میری قسمت جاگی کہ خواب دے اندر مدینے دے تاجدار دا دیدار نصیب ہوا۔ آپ کہندے نے کہ میں نے حضور دا جدو دیدار ملیا اور حضور علیہ السلام جنہ جنہ لوگاں نے سرکار دی بارگاہ دے اندر لنگر پیش کیتے ہوئے سن وہ سارے دے لنگر دربار مصطفیٰ دے اندر سامنے رکھے ہوئے سن، اور میں جس ویلے حضور دے چہرے وال ویکھیا تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی۔ آپ فرما دینے میں کو جی تے میرا مرشد سونا آج کیوں کرے اس نو اے مرشد سونا آج کیوں کر کے سنو میرے سامنے لوگ وردہ رہی آج لکھو سیلے اے پاؤں اے دکھ ہمیشہ اور رہسی باہو کتے روندی مرنا جاؤں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور آپ
وہ چنے اٹھا کے نے 2-2 4-4 آپ تناول فرما رہے سے اور بس دیکھ رہے سن کہ حضور میں کتھے آپ کتھے. آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے شاہ جی آج جتنے بھی لوگوں نے لنگر دیتا ہے سارے لنگراں بھی جو تیرا لنگر ہی پسند آیا ہمیں. یہ عقیدت دی بات سی, محبت دی بات سی. جیڑا انسان حضور دا میلاد سجاوے اور عقیدت اور محبت نہ سجاوے حضور اس بندے تے ضرور کرم کرتے ہیں. اور کدی بھی بندہ حضور دے میلاد وچوں خالی نہیں جا سکتا. زندگی وچ کوئی مشکل ہے, پریشانی ہے, بس حضور دے میلاد دی منت منو, انشاءاللہ پھر دیکھنا سرکار کیویں کرم فرما دے. مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے حالات و زندگی دے اندر لکھے ہے کہ میرے شہر تھانہ بھون دے اندر طاعون جیسی بیماری پھیلی اور بڑے بڑے حکیم طبیب ڈاکٹر آئے, لیکن سب نے لا علاج قرار اس بیماری نے دے دیتا, کسے کو ٹھیک نہ ہوئے لوگ. اور کئی دن وچ کئی لاشاں اسی اٹھان تے مجبور ہو گئے. مولانا اشرف علی تھانوی لکھ دینے کہ میں راتی حضور دے دربار دے اندر اپیل کی تھی کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ. آپ نے وہ کتاب جدو لکھی اور آپ نے اس کتاب دے اندر امام بصیری رحمت اللہ علیہ دا قصیدہ پاک بھی لکھے ہے, قصیدہ بردہ شریف. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کہندے ہیں کہ جس دن وہ کتاب ذکر رسول والی مکمل ہوئی میرے پنڈ وچوں ساریاں بیماریاں دور ہو گئیں. میرے پنڈ وچوں ساریاں بیماریاں دور ہو گئیاں. اور آپ نے حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ دا واقعہ لکھیا. اور حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے کاشف رسول گزرے. آپ 12 سال تو بیمار سن, چارپائی تے لیٹے, اکھاں تو نظر نہیں آ رہے, زبان تو بول نہیں سکتے, ہاتھ ہلا نہیں سکتے, پیر ہلا نہیں سکتے, مجبور سی, لاچار سی. بہت سارے حکیماں تے ڈاکٹراں کو آپ گئے لیکن آپ نو ٹھیک کوئی نہ کر سکیا. تو امام شرف الدین رحمت اللہ علیہ, امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے دن سوچا کہ بصیری ایک دن تو مرتے جانا ہی ہے, لیکن مرن تو پہلے اپنے نبی دی ایسی نعت لکھ جا جیدی شہرت فرش تو لے کے عرش تک چلی جائے, مشرق تو لے کے مغرب اور شمال تو لے کے جنوب تک چلی جائے. حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں دن حضور دی نعت لکھنی شروع کر دی اور نعت لکھدیاں رات پہ گئی. اور میرا عقیدہ سی کہ حضور میرے تے ضرور کرم فرمان گے. میرے محترم بھائی پیر اسلم حیدری قادری کلندری صاحب آپ تشریف لائے, میں خوش آمدید. جگہ بیٹا رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ میں دن نعت لکھدیاں رات پہ گئی. اور رات جدو پئی بس دل وچ ایک تصور سی, خیال سی, آقا میں تہاڈی نعت پڑھی بھی ہے اور نعت لکھی بھی ہے تے میرے تے نظر کرم فرماؤ. حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ میں نعت لکھدیاں پڑھدیاں سو گیا. اور نعت کی سی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما. پڑھو سارے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. آپ حضور دی نعت پڑھدیاں بس رات گزری تو آپ دی اکھ لگی. اور جدو امام بصیری رحمت اللہ علیہ دی اکھ لگی نے تو آپ دی اکھ لگ گئے, قسمت جا گئی. آواز آئی کہ بصیری اکھاں کھول لے, تیرا نبی بھی آ گیا. حضور علیہ السلام اس گھر دے اندر تشریف لائے جتے میرے مصطفیٰ دی نام پڑھی جانی. اور آقا علیہ السلام جدو تشریف لائے آپ نے کیا ہو بصیری لبیک یا رسول اللہ حکم فرماؤ. آپ نے فرمایا کوئی امام بصیری وہ جڑی نعت دن لکھدا بھی رہے ہیں پڑھدا بھی رہے ہیں وہ تے پڑھ کے سنا. حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ حیران ہوئے. آپ نے چہرہ مصطفیٰ نو تکیا اور آپ نے وجود اور قد نو ویکھیا کہ میں کتھے تے نبیوں دا تاجدار کتھے.
حضرت امام بصیری نے اپیل کی تھی حضور میں تو زبان تو بول ہی نہیں سکتا، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، پیر تو چل نہیں سکتا، میں بیمار ہوں، لا علاج ہوں، حضور مہربانی فرماؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، آپ نے سر تو لے کے پیرا تک جدو امام بصیری دے وجود تے ہاتھ پھیریا تے ساریاں بیماریاں دور ہو گئیاں۔ اور حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر کھڑے ہو گئے، اور جدو حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا کہ بصیری وہ نعت پڑھ کے تو سنا۔ حضرت امام بصیری نے کہا کہ حضور میں تے کئی نعتیں لکھی اور کئی پڑھیاں، کیڑی پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مولا وصلی وسلم دائما ابدا۔ بصیری یہ نعت پڑھ کے سنا، اور یارو کتنا سہانا وقت ہوے گا، پڑھن والا بصیری ہوے گا، سنن والا محمد مصطفیٰ ہوے گا۔ حضرت امام بصیری نے پھر نعت پڑھی تھے، آؤ سارے مل کے پڑھے، مولا یا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے 164 اشعار اس نعت دے لکھے۔ حضور دی بارگاہ وچ کرم ہویا کہ حضور نے اپنی کملی عطا فرمائی ہوئی۔ حضرت امام بصیری کہندے نے کہ میری جدو اکھ کھلی نے حضور جا چکے سن، میں سجا ہاتھ ویکھیا، کھبا ویکھیا، چہرہ ویکھیا، پیر ویکھیا، وجود ویکھیا، میرا پورا جسم صحیح سلامت، اور میرے گھر وچوں آمد مصطفیٰ دی خوشبو آ رہی سی۔ حضرت امام بصیری آخری جملے، حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ اٹھے مسجد دے اندر چلے گئے، اور مسجد دے اندر جدو آپ گئے نے تو آپ نے اذان پڑھی 12 سالہ تو بعد، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ کہندے نے کہ میں اذان مکمل کیتی، لوگ آگئے، عاشق مصطفیٰ سی، لوگوں نے آکے مبارکہ دیتی، آؤ بصیری تو تے 12 سال تو منجی تے لمحہ پہ ہیں، تیرے تے کون کرم کر گیا؟ تو آپ نے کیا خوبصورت جملے فرمائے، فرمان لگے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، سارے پڑھ لو آخری شعر، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور
کر کے میرے کو پھر پوچھا کسے شاید ہی لوڑ تو نہیں نعمتیں تو جہاں دے کر ہمیں نعمتیں تو جہاں دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے پھر آپ نے کیا ان کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے اور پھر آخری شعر آپ نے کی کیا یہ جبین اور ریاض الجنت کی زمین یہ جبین اور ریاض الجنت کی زمین اب قضا کیسی اور کیا چاہیے اب قضا کیسی اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا آپ نے جماعت کرائی لوگاں نے مبارکہ دیتیاں سرکار فارغ ہو کے نے کار جا رہے سے راستے دے اندر ایک بابا جی ملے وہ کہنے لگے پتر اور رات والی نعت تے پڑھ کے سنا حضرت امام بصیری سر تو لے کے پیران تک اس بابا جی دا وجود تکیا کہ جدو میں حضور دی بارگاہ دے اندر نعت پڑھ رہے سی میرے تو علاوہ سرکار تو علاوہ تیجا بندہ ہی کوئی نہیں سی حضرت امام بصیری نے کیا بابا جی گل سنو میری جدو میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے نعت پڑھ رہے سی میرے علاوہ حضور تو علاوہ تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں سی بابا جی تو انو کی میں پتہ لگ گیا تے بابا بھی بڑا کرما والا سی کہنے لگا پتر گل سن میری پینڈ دے اندر آوے ملک دا وزیر اعظم اور پینڈ والے انو خبر نہ ہوئے اور میری بستی دے اندر آوے نبیاں دا تاجدار تے مینوں خبر نہ ہوئے ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے حضور نہ تارا جو میریاں لگیاں نے کہ حضرت پیر میر علی دی روح تڑپ اٹھی آپ فرمان لگے کوئی میں سے لیری ڈھولر دی کوئی میں سے لیری ڈھولر دی اچھپ کر میرے علی اتجان نہیں ہو ڈھولر دی مجھے رتبے نہ کوئی کولے مجھے رتبے نہ کوئی کولے اور کیڑا جیتے موبی چورا دولے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین